ماشاءاللہ سامعین کرام، اب مرحلہ آ چکا ہے کہ شعر و شاعری کی اہمیت اور بیت بازی کے فوائد پر کچھ عرض و معروض کر کے ان شعری مارکوں کی طرف قدم بڑھایا جائے جس کے انتظار میں گزشتہ 2 ہفتے بڑی بے صبری اور بے قراری کے ساتھ کاٹے گئے ہیں۔ بقول شاعر، وصل کا دن اور اتنا مختصر، وصل کا دن اور اتنا مختصر، دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے۔ سامعین کرام، کسی بھی زبان پر مکمل دسترس کا دعویٰ اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس زبان کے شعری سرمایہ پر انسان کی گہری نگاہ نہ ہو۔ زبانوں کا حسن و جمال اور منتہائے کمال شعر و شاعری میں اسی طرح پنہا ہوتا ہے جس طرح پھول میں خوشبو۔ شعر و شاعری سے جہاں زبان شیریں، بات مدلل، الفاظ و اصطلاحات کے ذخیرے میں اضافہ ہوتا ہے، وہیں شعر و شاعری عیار عقل اور سنگ دل معاشرے سے ملے زخموں پر مرہم رکھنے کا بھی کام کرتی ہے، شعور و وجدان کو جلا بخشتی ہے، گہرائی و گیرائی اور مختلف جہات سے کسی بات کو سمجھنے اور اس پہ سوچنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ شاعری انسانی جذبات اور کائنات کے رازہائے بستہ کو اس طرح منکشف کرتی ہے کہ جگر کہتے ہیں راز جو سینہ فطرت میں نہاں ہوتا ہے، راز جو سینہ فطرت میں نہاں ہوتا ہے سب سے پہلے دل شاعر پر عیاں ہوتا ہے۔ شاعری پر بہت سے لوگوں نے بہت کچھ نقد کیا ہے، حتیٰ کہ افلاطون نے جب مثالی ریاست کا خواب دیکھا تو اس کی نگاہ میں اس ریاست کا سب سے فارغ اور لایعنی عنصر اور شاعر ہی تھا۔ اس کے نزدیک شاعر کو ریاست بدر کر دینا چاہیے، مگر یہ ایک حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شاعری کے سر بڑے بڑے کارناموں کے سہرے ہیں۔ شاعری سے محظوظ ہونا اور شعر کی تہوں تک پہنچنا لطیف طبیعتوں اور زندہ دل لوگوں کا کام ہے۔ انسان میں جب تک شعور ہے، ایک بھڑکتا ہوا دل ہے اور وہ درد کو محسوس کر سکتا ہے، اس وقت تک شعر اس کی توجہ کا مرکز اور اس کے لیے باعث کشش بنا رہے گا۔ لکھنے والے نے خوب لکھا ہے، اگر آپ کو ادب سے لگاؤ نہیں، نثر اثر نہیں کرتی، مصرع دل میں گھر نہیں کرتا، موسیقی کیفیت نہیں بدلتی، پہاڑ اپنی طرف نہیں بلاتے، ندیاں آپ سے سرگوشی نہیں کرتی، شام کا سورج دل کو نہیں بھاتا، رات خود کو ستاروں کے درمیان محسوس نہیں کرتے، اچھی آواز دل نہیں لبھاتی، خوبصورت چہرے آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتے، آپ کو معاشرتی مسائل اور سیاست سے دلچسپی نہیں تو براہ کرم اپنا ڈیتھ سرٹیفکیٹ خود سے ہی سائن کر لیجئے یا کم سے کم اپنے آپ کو ایک روبوٹ کی حیثیت سے رجسٹر کروا لیجئے۔ سامعین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعر و شاعری صالح مقاصد کے تحت نعمت الہی ہے۔ اس نعمت سے اکتساب فیض کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ خود شاعر بن جائیے۔ نمبر 2، شعر یاد کیجئے، سنائیے، پڑھیے اور شعراء کی نکتہ سنجیوں پر سر دھنیے۔ پہلا طریقہ یعنی شاعر بننا، یہ ہر ہمہ شمہ اور ہر کہو مہ کے دسترس میں نہیں ہے، البتہ دوسرا طریقہ بہت آسان اور فرحت بخش ہے، اسی کا نام بیت بازی ہے، یعنی شعر یاد کرنا، پڑھنا، سنانا اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرنا۔ اہل علم نے اس بیت بازی کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں کہ کم الفاظ میں اشاروں کی زبان میں بڑے مفہوم کو ادا کرنے کی لیاقت پیدا ہو جاتی ہے، نئے نئے اشعار اور شعراء سے واقفیت پیدا ہوتی ہے، کوئی لفظ یا شعر ہم نے اگر غلط طور پر یاد کر لیا ہے تو بیت بازی کے ذریعے اس کی اصلاح بھی ہو جایا کرتی ہے، اور پھر صحت مند مقابلے کا رجحان بھی پروان چڑھتا ہے۔ شعر و شاعری کی اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ایک خط میں لکھا تھا، مر من قبلک بتعلم الشعر فإنه يدل على معانی الاخلاق وصواب الرأی ومعرفت الانساب، اور تمام اضلاع میں یہ حکم بھیج دیا تھا کہ اپنی اولاد کو تیرنا اور شہ سواری سکھاؤ اور ضرب الامثال اور اچھے اشعار یاد کراؤ۔ لہٰذا آئیے اب بیت بازی کو بلا کسی تاخیر کے شروع کیا جائے۔ ہمارے آج کے مقابلے میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا
لیا ہے۔ ان کے اسماء مع قائد کے یہ ہیں: ٹیم کلیم عاجز کے اس کے قائد محمد عمران، ٹیم احمد فراز قائد ان کے قائد احمد احتشام اقبال ہیں، ٹیم داغ دہلوی ان کے قائد عرش احمد ہیں، ٹیم مرزا غالب ان کے قائد محمد ابرار الحق، ٹیم علامہ اقبال جن کے قائد محمد عامر، اور اسی طرح ٹیم بشیر بدر جن کے قائد محمد قتیبہ جمال، ٹیم فیض احمد فیض جن کے قائد عتیق اللہ، اور ٹیم حسرت موہانی اس کے قائد محمد چاند ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ گرچہ صدر کی حیثیت سے کسی اور شخصیت کا انتخاب ہوا تھا، لیکن بعض عوارض کی بنا پر آج کی اس بزم کی صدارت انشاءاللہ حضرت مولانا خالد صاحب باندوی فرمائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مولانا کا جس طرح عربی میں ذوق بلند ہے، اس طرح ان کا اردو شاعری میں بھی ذوق مسلم ہے، اور طلبہ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرے پہلے حکم کی حیثیت سے بھی مولانا اپنا فریضہ انجام دیں گے، اور حکم ثانی کے طور پر مولانا عامر بیگ ندوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم دونوں حکم حضرات کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری متواضع دعوت کو اور ہماری کوتاہیوں کے باوجود، ہماری انتظامی کوتاہیوں کے باوجود اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ قبل اس کے کہ ہم پہلے مقابلے کے لیے دو ٹیموں کو اسٹیج پر بلائیں، ہم چند قواعد آپ کے گوشے گزار کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ ہر مقابلہ 3 مرحلے پر مشتمل ہوگا: پہلا روایتی مرحلہ، دوسرا متعین شعراء کے اشعار، اور تیسرا فراہم کردہ الفاظ سے اشعار۔ مقابلہ 8 منٹ، پہلا روایتی مرحلہ 8 منٹ طویل ہوگا، اور دوسرا اور تیسرا مرحلہ بجائے وقت کے ہم نے 5-5 راؤنڈ متعین کیے ہیں، یعنی دونوں ٹیم، ایک ٹیم کی طرف سے 5 شعر اور دوسری ٹیم کی طرف سے 5 شعر پڑھے جائیں گے۔ اب بلا تاخیر ہم پہلے مقابلے کے لیے ٹیم کلیم عاجز جس کے قائد محمد عمران ہیں، اور ٹیم احمد فراز جس کے قائد احتشام اقبال ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر اپنی ٹیم کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ اب جبکہ دونوں ٹیمیں سٹیج پر تشریف لا چکی ہیں، ہم صدر محترم سے بصد ادب و احترام گزارش کریں گے کہ وہ اپنے پسندیدہ شعر سے اس مقابلے کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کا ایک شعر بڑا معروف ہے، مشہور ہے،